میں محمد اقبال چودھری پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسیشن آج آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج حاضر ہونے کا جو مقصد ہے خاص طور پر وہ کمیونٹی کے کچھ جو عزت مآب لوگ ہیں اور کچھ کمیونٹی کے جو دوسرے افراد ہیں جنہوں نے کنسرن شو کیا کچھ معاملات کے اوپر۔ تو آج جو میں حاضر ہوں وہ بڑے دکھی دل کے ساتھ روزے کی حالت میں حاضر ہوں آپ کے سامنے۔ مجھے جو کنسرن ملے ہیں ان کنسرنس کو آپ کو بتانے کے لیے اور ان کو کنڈیم کرنے کے لیے بڑے دکھی دل کے ساتھ میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس لیول پہ آ کے گفتگو نہیں کرنا چاہتا تھا جس لیول کے اوپر مجھے بتایا گیا ہے کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اور جو باتیں کی گئی ہیں، جو بیانات دیے گئے، میرے تک جو معلومات پہنچی ہیں یا پھر جو میں نے اس کے بعد آج میرے دفتر میں MIC لوئرز کے دفتر میں جب لوگ آئے ہیں کچھ، اور جب انہوں نے مجھے توجہ دلائی ہے اس طرف، تو میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، ویڈیو کلپ دیکھے ہیں، تو میرا یقین جانیے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہم پاکستانی ہونے کے ناطے بجائے اس کے کہ ہم اچھے امبیسڈر بنیں، اس کے برعکس ہم بہت ہی میرے خیال میں کسی مقابلے میں نہیں جانا چاہتا، میری کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن وہ کوئی بھی شخص جو سنے گا جس کے آگے بچے ہوں گے، اولاد ہوگی اس سوسائٹی میں جن کی فیملی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جب ان الفاظ کو سنا جب انہوں نے، تو وہ مجھے یہ کنسرن شو کر رہے تھے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ سو کالڈ کمیونٹی لیڈرز جو کہ ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ اور اسپوکس پرسن کہلواتے ہیں یا بتاتے ہیں اپنے آپ کو، وہ کیسی زبان یوز کر رہے ہیں، ایسی زبان جو کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نہیں سن سکتے۔ نمبر 1 جو بات میرے تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ اس سو کالڈ ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹ صاحب نے افواج پاکستان کے خلاف بہت ہی بیہودہ زبان یوز کی ہے، اور میں اس کو بڑے اسٹرانگ طریقے سے کنڈیم کرتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارا اختلاف نہیں ہو سکتا، افواج کے کمانڈرز کی اوپینینز کے ساتھ ہماری اوپینینز بھی، ہم بھی ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اختلاف جو ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی کا حسن ہے، اس کو اچھی زبان یوز کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کا نام لے کے پاکستانی کمیونٹی کی ایسوسیشنز کے لیڈر بننے کے ساتھ جڑ کے جب ہم کو بات کرتے ہیں تو یہ کنٹراڈکٹری ہے کہ ایک طرف ہم پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کی افواج کو مطعون کرتے ہیں، ملعون کرتے ہیں، ہم گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یہ کیا حق پہنچتا ہے ہمیں کہ ایک طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سے اسی زبان میں، اسی فقرے میں ہم پاکستان کو گالیاں دے رہے ہیں اور پاکستان کے اداروں کو مطعون کر رہے ہیں۔ آپ کا حق ہے اختلاف کرنا، سو بسم اللہ، یہ حسن ہے، لیکن پلیز میں سب کمیونٹی کے لیڈرز کو، رہنماؤں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو اس کے لیے زبان کا استعمال کم از کم وہ اچھے لیول کا ہونا چاہیے۔ دوسرا مجھے یہ پتہ چلا جب میں نے دوسرا بیان سنا اسپوکس پرسن کا، اسی سو کالڈ آرگنائزیشن کے اسپوکس پرسن کا، کہ جی یہاں کے جو کونسل جنرل ہیں یا ہائی کمیشن ہیں انہوں نے پیسے جو کہ کمیونٹی کی ویلفیئر کے لیے رکھے ہوئے ہیں
किसी बैंक में रखे हुए हैं ताकि सूद मिले। ये टोटली अनसब्सटेंशिएटेड मेरे ख्याल में एलिगेशन है, और इसका मैं एज ए पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते डेफिनेटली मैं कौंसल जनरल और हाई कमीशन से मुलाकात करके इसका उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका एक्शन लेना चाहिए। इट्स अ डेफेमेशन थिंग। No one should be allowed to talk about, unsubstantiatedly, without any evidence, alleging that something is happening behind the scene. If someone wants to speak, जो को कहना चाहता है, उसको सबूत के तौर पे बात करनी चाहिए, और बजाय इसके कि हम बयानात में अपनी कम्युनिटी को और अपनी कम्युनिटी के इदारों को ख़राब करने की कोशिश करें। ये तो टोटली अपोजिट हो जाएगा उसके कि हम एक तरफ से ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ से हम उनको मतऊन कर रहे हैं और हम उनको लानते भेज रहे हैं और बुरी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़। तो ये डेफिनेटली होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से इख्तलाफ है तो अपनी ज़बान को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपका हक़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको ये पता चला है कि कोई एम्बेज़लमेंट हो रही है, कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी एविडेंस लेके अथॉरिटीज़ के पास जाएं, उसकी शिकायत करें। ये नहीं है कि आप बयानात में अमूमन आप यही सुनते होंगे कि बयानात में लोगों के मुतल्लिक़ भी ये कह देना कि वो करप्ट हैं और एम्बेज़लमेंट होती है और पैसे इधर से उधर हो जाते जब तक कि आपके पास सबूत नहीं होता। तो मैं एज ए पाकिस्तान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट होने के नाते कंडेम स्ट्रांगली कि ऐसे बयानात से एतराज़ करना चाहिए। और मेरी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है कि हमें सबको मिलजुल कर, मेरी फिर दरख्वास्त है सबसे, इवन के उस सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट साहब को या जो भी साहबान है जो बयाना देते हैं, प्लीज़ कम फॉरवर्ड, वी गेट टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। आपके सियासी आपका इल्हाक हो सकता है किसी के साथ, किसी भी पार्टी के साथ, उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। खान साहब की सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन खान साहब की सियासत से इख्तलाफ होने की वजह से या आप उनकी हमायत करने की वजह से पाकिस्तान को गालियां नहीं दे सकते। आप दूसरी पार्टियों के बारे में बात कर सकते हैं, आपके पास है अच्छी ज़बान इस्तेमाल करते हुए आप इख्तलाफ करने का हक़ रखते हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। दूसरी साइड पे ये है जी कि एक तरफ तो आप सब लोग इन्हीं फंड रेजर्स में, जैसा कि मैंने देखा, मैं भी मौजूद था पिछले साल के फंड रेजर में, शौकत खानम के कैंसर हॉस्पिटल वाले, और वहाँ पे इसी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन और प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। जबकि आज मैंने ये सुना कि उन्होंने ये बयान दिया हुआ जी कि वहाँ पे मीडिया पर्सनल्स और ये शोबिस की जो ख़वातीन, उनको ला के और फंड रेज किया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। दो बातें करनी है मुझे यहाँ पे बड़ी रिस्पेक्ट के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी कम्युनिटी तक ये पैगाम पहुँचाना है। नंबर वन बात ये है कि किसी को हक़ नहीं पहुंचता कि किसी के प्रोफेशन की वजह से किसी को डिग्रेड किया जाए या उसके मुताल्लिक़ कुछ जजमेंट रखी जाए। ये काम मेरे रब्बुल जलाल का है कि उसने जज करना है किसी को उसके अमाल की वजह से। ये मेरा काम नहीं है कि किसी के कारोबार की वजह से मैं उसके ऊपर उंगली उठाऊं और उसके ऊपर मैं एतराज़ करूं। और एक अच्छी कॉज, दूसरी तरफ ये है कि एक अच्छी कॉज जो कि फ़ंड रेज़र है, मैं खान साहब की सियासत से इख्तलाफ कर सकता हूँ, मुझे है या नहीं है ये एक अलग इशू है, लेकिन उनके इस काम से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी कैंसर हॉस्पिटल की। और आज अगर एक शख्स की ज़िंदगी भी बच सकती है उससे, तो मेरा ख्याल है कि खान साहब इस चीज़ के दाद के काबिल हैं कि उन्होंने किसी अच्छे काम की बुनियाद रखी। और उस काम में अगर किसी भी शोबिज़ की शख्सियत को इस्तेमाल करते हुए उनको ला के उनकी इज़्ज़त अफजाई करके लोग उनको मिलने के लिए आते हैं, उनको देखने के लिए आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ है और खान साहब खुद एक सेलिब्रिटी हैं। और मेरे अपने ख्याल में आज खान साहब उस मुकाम पे ना होते, इतने पॉपुलर ना होते अगर वो सेलिब्रिटी ना होते। अगर सेलिब्रिटी को ला के एक अच्छी कॉज के लिए कुछ डॉलर जमा कर लिए जाते हैं, कुछ फंड रेज कर लिया जाता है, तो उसमें बजाय ये तनकीद करने के
آپ صرف اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے آپ ایسے بیانات دیتے ہیں۔ میں ساری کمیونٹی کو کہوں گا کہ وہ اس چیز میں اکٹھے ہوں اور ان لوگوں کو کنڈیم کریں جو اپنی ذات کو اجاگر کرنے کے لیے اس میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں اور وہ اس کمیونٹی میں ٹک ٹاک سٹار بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس کوئی ایک پلیٹ فارم ہے اور وہ کوئی بات کر سکتے ہیں، ہرگز یہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ میں ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان ایسوسی ایشن میں بالکل کمیونٹی کو اکٹھا کر کے اس بات کے لیے میں اجازت لوں گا کمیونٹی سے کہ میرے ساتھ ملیں اور ہم اس چیز کا تدارک کریں کہ کوئی بھی شخص بری زبان استعمال کرتے ہوئے اس کمیونٹی کو وہ بہکاوے میں نہ لائے، ان کو وہ اپنی اوپینین دے کے ان کو جذبات کو نہ وہ ٹھکرائے اور ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور یہ کہ اسلام کا نام لے کر ہم ایسی جگہوں پہ ایسے معاملات جو ہو رہے ہیں جو کہ کمیونٹی کے بینیفٹ کے لیے ہیں، عوام کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے ہیں، ان کے اوپر اعتراض کیا جائے اور ان کے اوپر ایسے بیانات دیے جائیں وہ جو کہ بالکل میں اسے انگلش میں کہوں گا کہ بلو دا بیلٹ لینگویج یوز کی جاتی ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ ہماری ساری کمیونٹی مل کے اس کو نہ صرف کنڈیم کریں بلکہ ایسے عمل کیے جائیں جس سے ان لوگوں تک پیغام پہنچایا جائے کہ آپ ایسی چیزوں سے باز آئیں۔ میں آخر میں پھر میں دوبارہ بڑے احترام کے ساتھ میں ان لوگوں کے ساتھ بھی یہ عرض کروں گا کہ میرا ذاتی اختلاف کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور میں کمیونٹی کے ساتھ بھی میں یہ بالکل میں کلیریفائی کر دوں کہ میں ذاتی اپنے امیج کے لیے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں بالکل میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ ان سارے بیانات سے مجھے جو دلی ٹھیس پہنچی ہے اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کی آواز بننے کے لیے میں نے یہ پیغام ریکارڈ کروایا ہے، اور میں ایک پریس ریلیز بھی وہ ایشو کروں گا، جاری کروں گا، جو کہ آ جائے گی اخبارات میں اسی کنڈمنیشن کے لیے۔ جو میں اس سے آگے جا کے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو میری عمر یہاں پہ گزری ہے 35 ایئرز تقریباً، میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی پاکستان ایسوسی ایشن کی آرگنائزیشن کے کسی بھی ممبر نے، کسی بھی پریزیڈنٹ نے یا کسی بھی اور عہدیدار نے اس کمیونٹی کو ان کو الگ کرنے کی کوشش کی ہو۔ تقریباً ہر کمیونٹی کی جو آرگنائزیشن تھی ہر دور کی، انہوں نے اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اب بھی یہ چاہوں گا کہ اس پوری کمیونٹی کو ہم ان کی رہنمائی کریں۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے دکھانے کو، کچھ کرنے کو، تو ہم ان کو اکٹھا کریں، نہ صرف یہ کہ ہم ان کو اکٹھا کریں، ہم اس کو کنڈیم کریں کہ یہ جو تھریٹننگ سیاست ہے یا جو اپنی سیاست کی وجہ سے لوگوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہم نہیں چلنے دیں گے، اس کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ میری پوری کمیونٹی سے درخواست ہے کہ کم جوائن ٹوگیدر، جوائن ہینڈز ود اس، اینڈ وی وانٹ آل دا کمیونٹی ٹو بی ٹوگیدر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سارے چیز کو لے کے آگے چلیں۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے، ہمیں ایز اے کمیونٹی خدمت کرنی ہے۔ ہم یہاں پہ ایمبیسڈر ہیں پاکستان کے، ہم نے اگر ہم کو اچھی بات نہیں کر سکتے تو ہمیں کوئی بری بات بھی کہنے کا حق نہیں ہے، ہمیں گالی گلوچ کا حق نہیں ہے۔ اسپیشلی یہ جو افواج پاکستان ہیں، ہمارا ان سے، ان کی اوپینین سے، ان کے کچھ لوگوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے رہنماؤں سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے۔ رہنما مطلب یہ ہے کہ چیف آف آرمی صاحب سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے فیصلے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں ان کو ماں بہنوں کی گالیاں دیں، اور ہم یہاں پہ بیٹھے یہ بھی کہیں کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور دوسری سائڈ پہ میں پاکستانی افواج کو میں گالیاں دوں، یہ دونوں کنٹراڈکٹری ہیں۔ اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی صاحبان جو ہیں اگر وہ پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ان کے اپنی سیاست سے ان کا لگاؤ ہے، لیکن دوسری طرف وہ یہ جو کینسر ہاسپٹل کو فنڈ ریزر کو وہ کنڈیم کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف آپ پی ٹی آئی کی سیاست کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ اس کو اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ فنڈ ریزر میں شوبز کی خواتین
کیوں آ رہی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا آپ کے ذہن میں ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فنون لطیفہ کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو شوبز کے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں آپ لوگوں کے چہرے پہ ہنسی لانے کے لیے، آپ لوگوں کو تفریح مہیا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں یہ آپ چاہتے کہ آپ ان کو دیکھیں جا کے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پہ جانے کی، لیکن آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ رب ذوالجلال والا کام جو ہے، جو رب نے فیصلہ کرنا ہے کل کو، وہ آج آپ فیصلہ کریں کہ جی یہ شخص صرف اس وجہ سے مطعون ہے، ملعون ہے کہ یہ شوبز سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ کوئی حق نہیں ہے کسی کو۔ تو میری یہ درخواست ہے آخر میں بھی، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ میرا کسی سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، میں صرف پاکستان ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ میں پیغام دے رہا ہوں اور یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو روکا جائے اور ایسی چیزوں کا تدارک کیا جائے، ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جائے جو لوگ اس طرح کی زبان یوز کر کے سوسائٹی کو بکھیر رہے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔